محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی اجازت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ان کو روپا حسن صاحبہ کا ایک مختصر سا 1 منٹ میں تعارف کرا دوں کہ روپا حسن صاحبہ دہلی سے تعلق رکھتی ہیں، وہیں پیدا ہوئیں، وہیں پلی بڑھیں، اور بچپن سے لے کے جو آخری تعلیم ہے ان کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایم اے کیا، اور اس کے بعد کی زندگی یہاں یو اے ای میں تقریباً 20 سال سے وہ مختلف گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں کام کر رہی ہیں، اور کام بھی اتنے لگن سے کرتی ہیں کہ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی رہی ہیں اس ڈپارٹمنٹ نے ان کو ایوارڈ سے نوازا ہے، اور آپ اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی مختلف سوشل آرگنائزیشنز کی ممبر بھی ہیں، جو یو اے ای کی بھی ہیں، یو اے ای کے باہر بھی ہیں۔ تو ایک محترم اور معزز شخصیت ہے روپا حسن صاحبہ نے جو اپنی امیج بنائی ہے۔ تو وجہ یہی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا تعلق انسانوں سے بھی ہے، اور اس کائنات کے بادشاہ سے بھی اپنا جو تعلق بنایا ہے، جس تلاش میں وہ نکلی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں وہ فلفل کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو چاہت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، تو وہ اس کھوج میں جب نکلیں تو اسلام بھی ان کو ملا، اور اس میں مزید جب چھان بین کی تو جاوید احمد غامدی صاحب جیسے انسان ملے جو ان کے سوالات کا جواب دے پائے۔ اور میں چاہوں گا کہ اب خود اس سفر کے بارے میں اگر روپا حسن صاحبہ ہی بتائیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں درخواست کروں گا روپا حسن صاحبہ سے کہ وہ تو جس طرح سے ایکسائٹیڈ تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے تو پتہ نہیں میں ڈاکٹر صاحب جاوید احمد غامدی صاحب کے سامنے بات بھی کر پاؤں گی یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی دیر سننے کے بعد، ساتھ میں بیٹھنے کے بعد ہمت تو آ ہی گئی ہوگی۔ تو روپا حسن صاحبہ بولیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب اور سب کو میری طرف سے آداب، بہت بہت شکریہ۔ صداقت بھائی، شرافت بھائی، ندیم وہاں پہ ہیں میرے شوہر، ان کے سپورٹ کے بنا تو کچھ بھی پاسبل نہیں تھا۔ ہی از بین ویری سپورٹیو۔ کبھی صرف ساتھ دینے کے علاوہ شاید انہوں نے کچھ اور کیا ہو، مجھے پتا نہیں۔ میں نام لینا چاہوں گی شہزاد عالم بھائی کا جو یہاں پہ ہیں الحسنات سے۔ ان کے سپورٹ اور ان کی مدد کے بنا یہ کتاب کا یہاں پہ ہونا اور جاوید صاحب کے ساتھ ہم سب کا ہونا پاسبل نہیں تھا۔ شہزاد بہت بہت شکریہ، اور تہہ دل سے شکریہ۔ بہت کم سے کم 2-2.5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں ساتھ میں، تو میں چاہوں گی جاوید صاحب اور سب لوگوں سے کہ شہزاد صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ ان کے بنا یہ کامیاب نہیں ہو پاتا ہمارا پروجیکٹ میزان کو ٹرانسلیٹ کرنے کا ہندی میں۔ اور بہت چھوٹی سی بات میرے بارے میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو میں زیادہ بتا پاؤں۔ ہاں، اپنی جرنی شیئر کر سکتی ہوں۔ میں ایک برہمن پریوار سے تعلق رکھتی ہوں دلی کے۔ دبئی آئے ہوئے مجھے 20 سال ہو چکے ہیں، اور میرا رشتہ اللہ سے، بھگوان سے بچپن سے بہت خود غرضی رہا۔ کہ میں 17 سال کی تھی صرف جب میری ماں کا انتقال ہوا، اور وہ ایک یو ٹرن تھا میری زندگی میں جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ 17 سال تک کی عمر تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے بھگوان سے، اللہ سے، اس وقت تو مجھے اللہ کے نام اور تعارف سے بھی میں نہ خبر تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن میں نے دعا تک بھی نہیں کی کہ وہ بیمار ہے شاید وہ ٹھیک ہو جائے گی کہ میں دعا کروں، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ فرم فیتھ تھا کہ میری ماں تو سورج چاند ستاروں کی طرح رہنے والی ہے میرے ساتھ۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اور کمپلیٹلی میں نے بھگوان کو، گاڈ کو ماننا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں بہت خود غرضی میں تھی کہ میری سب سے پیاری چیز لے لی گئی، اب مجھے کسی چیز پہ کوئی یقین نہیں ہے۔ لیکن انسان بہت خود غرض، میں نے کہا میں سیلفش ہوں، تو پھر چیزیں، خواب، خواہشیں، آپ کے ایمبیشنز آتے ہیں، تو پھر سے دھیرے دھیرے مانگنا شروع کیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 1997-98 تک آتے آتے میں واپس ریلیجیس پروسیسز سے گزرنے لگی۔ سن 2000 میں مجھے دبئی آنا ہوا، اور ریلیجن کو لے کے پرسنلی مجھے بہت ریپرکشنز جھیلنے پڑے۔ کم سے کم 12 سال کا بنواس میں نے کاٹا ہے، اور 2001 سے میں نے پڑھنا شروع کرا
اسلام کو. میری ایک دوست تھی پاکستان سے, انہوں نے مجھے قرآن تحفے میں دی تھی, لیکن شروعات کے کچھ چیپٹرز میں جہاں میں نے پڑھا کہ نان مسلم کو دوست نہیں بنا سکتے, میں نے وہ کتاب بند کری اور ان کو واپس کر دی. میں نے کہا شکریہ بہت بہت, اور مجھے نہیں پڑھنا. لیکن وہ شروع کے جو 2-4 چیپٹرز میں نے پڑھے, مجھے لگا کہ ایسے کیسے اس طرح سے بات لکھی ہوئی ہے, مجھے پورا جاننا ہے, پورا پڑھنا ہے. لیکن میں نے پھر وہ کتاب ہندی میں, میرے ہسبینڈ کے ایک دوست ہیں مسلم صاحب, انہوں نے مجھے ہندی میں کتاب تحفے میں دی. وہ میں نے ہندی میں, پھر انگلش میں, پھر ہندی میں نے عیب نکالنے کے لیے وہ پڑھنا شروع کرا قرآن کو. نہیں, یہ غلط بات لکھی ہے کہ نان مسلم کو دوست نہیں بنا سکتے, اور بھی غلط باتیں ہوں گی. تو میں اپنے دوستوں کو, فیملی کو, میرے ہسبینڈ کو ہمیشہ کہتی تھی دیکھو یہ بھی غلط ہے, دیکھو یہ بھی غلط ہے. کہتے غلط ہے تو پڑھ کیوں رہی ہو. پھر لیکن اندر سے کچھ چیز تھی جو کہتے نہیں کچھ تو صحیح ہے, کیونکہ اس سے پہلے میری ماں آرتی کرتی تھی کہ تم بن اور نہ دوجا آس کروں میں کس کی. اور میں نے جب دیکھا لا الہ الا اللہ, میں نے کہا کچھ غلط, اور ایک ہی چیز ہے ساری کی ساری. میں قرآن پڑھوں, میں اپنے جو میری ہسٹری اور میری بیک گراؤنڈ ہے گیتا ویدک انفارمیشن میں, وہ کیوں نہ پڑھوں. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا انٹر ریلیجس اسٹڈیز کا. میں نے ذاکر صاحب سے لے کے بہت سارے اسکالرس کو, ہندو مسلم اسکالرس کو پڑھا. اور اس کے بعد 2007 آنورڈز آئی اسٹارٹیڈ پریئنگ. پھر مجھے یہ بھی لگا کہ میں پریئر ایسے کیوں پڑھوں, میں میڈیٹیشن کیوں نہ کروں. لیکن دھیرے 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 دماغ نے, ہر بار قرآن جب میں پڑھ رہی تھی, ہر بار جب کمپیریزنس ہوتے تھے, مجھے لگا کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہے. نماز کا پڑھنے کا طریقہ, زکوٰۃ کا کمپلسری جو آپ کا حق ہے, فرض ہے ایز اے مسلم, اگر پوری دنیا دینے لگے تو کتنا اچھا ہو جائے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں, روزوں کا جو پورا کا پورا سائنٹیفک میکینزم بھی ہے, اور پیوریفیکیشن پروسیس, وہ سب ساری چیزیں مجھے اتنی اچھی لگی کہ 2007 سے میں نے شروع کیا تھا فالو کرنا پریکٹسز کو. اور 2009 میں الحمدللہ ہم نے عمرہ بھی کیا, اور میں 2 بار جا کے آ چکی وہاں پر. لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا, میں نے دیکھا کہ جس سرکل میں اٹھ بیٹھ رہی ہوں وہ اسلامی سرکل ہے, بہت سارے مسلمز ہیں, اور بہت ساری چیزیں اتنی دماغ میں جا کے خلبلی پیدا کرتی تھی. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جنم دن میں نہیں جانا, میری ایک بہت اچھی دوست ہے, سب سے اچھی دوست ہے دبئی میں, اور وہ میرے ساتھ نماز میں نہیں جا رہی تھی. یا میں نے ان سے کہا چلو, کہتے نہیں میری نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی, کہتے ہیں روپا اٹس فنی کہ میں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے. میں نے کہا نیل پالش سے کیا تعلق نماز کا. نہیں حرام ہے, لوگ وہ مسجد میں جا کے لوگ ٹوکتے ہیں کہ بھائی تمہاری تو نماز قبول نہیں ہوگی, تم نے نیل پینٹ پہن کے رکھا ہے. یہ بات میں ایک پارلر میں ڈسکس کر رہی تھی. وہ جو محترمہ تھی وہ پاکستان سے تھی, میں نے جاوید صاحب کا نام تک نہیں سنا تھا تب تک. ان کا نام مریم ہے. میں یہاں سے ان کو بھی تھینکس بولنا چاہتی ہوں, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہی ہوں, آپ اس ویڈیو کو سنیں. اور جاوید صاحب کی پہلی ویڈیو جو میں نے سنی تھی وہ نیل پینٹ کے بارے میں تھی, کہ وضو کس طریقے سے کیا جائے اور کس طریقے سے نماز پڑھی جائے. اس وقت مجھے لگا کہ کوئی انسان اتنا سلجھا ہوا بھی ہو سکتا ہے, کہ اتنی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ جو شاید آدمیوں کے لیے نہ ہو, عورتوں کے لیے آج کی دنیا میں بہت کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. اور میں بہت ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو نماز نہیں پڑھتی ہیں کیونکہ ان کے نیلز کی وجہ سے کنفیوز ہے, وہ پڑھنا چاہتی ہیں بٹ کچھ ہے ابھی صحیح غلط, وہ ان کی اپنی بات ہے. تو مریم نے, شکریہ مریم, کہیں بھی تم ہو, سن رہی ہو, آئی ہوپ, انہوں نے مجھے جاوید صاحب کی پہلی یوٹیوب ویڈیو بھیجی. اس کے بعد وہ سلسلہ مجھے بخار کی طرح چڑھا. میں ایک دن ایک ویڈیو, 2 3 4 ہفتوں, مہینوں, سالوں تک میں نے جاوید صاحب کو اتنا سنا کہ جس بیک گراؤنڈ سے میں تعلق کرتی ہوں وہاں پہ اردو آپ بھول جائیں, ہندی بھی صحیح سے نہیں بولی جاتی ہے. ہمارے یہاں مذاق نہیں ہوتا, ہم مذاق کرتے ہیں اور شاباشی دی جاتی ہے لوگوں کو. تو جس طریقے کی اردو میں سن رہی تھی جاوید صاحب کی, مجھے ہر بار وہ باؤنسر کی طرح سر سے جاتی تھی. اور ہر بار جب میں سنتی تھی اور جاننا چاہتی تھی, جاوید صاحب کہتے تھے اس سے آگے کی بات میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہے. ہر بات پہ جا کے اس سے آگے کی بات میں نے میزان میں ڈیٹیل میں کہہ دی ہے. تو مجھے یہ لگا کہ میں میزان اب کہاں سے لاؤں. تو میری انہی پاکستانی دوست نے, میں نے کہا کہ آپ پلیز مجھے پاکستان سے میزان لا دیں. کہتے روبا وہ اردو میں آپ پڑھ لیتی ہیں. میں نے کہا میں اردو نہیں پڑھ سکتی ہوں. تو انہوں نے, پھر میں نے المورد ہند انٹرنیشنل سب لوگوں سے کانٹیکٹ کیا. سب نے کہا, اس وقت انگلش میں بھی نہیں تھی میزان. تو میری بات شہزاد بھائی سے ہوئی, ہم نے ذکر کرا کہ ہم کرتے ہیں ٹرانسلیٹ. پھر مورد نیٹ ورک کے ساتھ بھی باتیں ہوئی. بہرحال کرتے 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 شہزاد بھائی نے اس پورے پروجیکٹ کو لیا. وہ وہاں سے مجھے ٹرانسلیشن بھیجتے تھے, میں اس کو پڑھتی تھی. اس کے بعد مجھے بہت گہری نیند آتی تھی کیونکہ اتنا فوکس کرنا پڑتا تھا اس میں. ہر بہت سخت
ورڈز کو ٹرانسلیٹ کے بعد بھی جناب وہ بہت سخت رکھتے تھے، لیکن اللہ کا شکر جب مجھے لگا کہ ہاں اب یہ پڑھنے اس لائق ہے کہ شاید میں پڑھ پاؤں اور میرے جاننے والے پڑھ پائے، تو اس بات پہ جب یہ بات ختم ہوئی، آخری لاسٹ عید پہ ہماری بات ہوئی تھی جاوید صاحب سے، وہ رات میں سو پائی نہیں، آج رات میں سو پائی نہیں، میں 4 بجے سے جاگی ہوئی ہوں. اس وقت یہ منظر تھا کہ کتاب آنے والی ہے، آنے والی ہے، آنے والی ہے. آج یہ کتاب یہاں پہ ہے، امیزون پہ ہندی میں ہے، اور بس اتنی سی میری جرنی ہے. اور اس کے چلتے جو میں نے 20 سال سے سیکھا ہے، میں نے ابھی پی ایچ ڈی میں اپنا انرولمنٹ کروایا ہے، کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈی، the role of religion, spirituality and the role of religion, spirituality and Islam in the pursuit of happiness. So یہ میری چھوٹی سی جرنی ہے، سفر ہے، بس اس سے زیادہ کیا کہوں. جی، تو اس پہ محترم جاوید غامدی صاحب کچھ کہنا چاہیں اگر ان کے محترمہ کی اسپیچ پہ، تو ضرور کہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص کرم، اپنی خاص عنایت رکھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اندر سچی طلب ہو تو آہستہ آہستہ انسان بہت سی چیزوں کو پا لیتا ہے. بس میں اس موقع پر ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ میں ایک عام انسان ہوں، ہم سب انسان غلطیاں کرتے ہیں. میں اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں. مجھ سے بھی بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں دین کو سمجھنے میں، قرآن مجید کے فہم میں. تو اپنے اس سفر کو یہ جاری رکھیں، کسی ایک جگہ اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جتنے بھی اہل علم ہیں وہ سب کے سب بس انسان ہی ہیں، وہ کوئی پیغمبر نہیں ہے کہ ان کی طرف وحی آتی ہو یا الہام ہوتا ہو. اصل چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب کے قریب ہوں، اور پھر جو دوسری الہامی کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ جاری رکھیں، دوسرے اہل علم کو بھی سنتی رہیں تاکہ ان کے اندر وسعت رہے، ان کے فکر میں وسعت رہے، ان کے سوچنے کے انداز میں وسعت رہے، کیونکہ یہ علم کی راستے کی مسافر ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ یہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہیں، تو میں دست بدعا ہوں کہ جیسے انہوں نے اب تک کا اپنا سفر جاری رکھا ہے، اس میں کبھی رکاوٹ نہ آئے، اور زندگی کے آخری مرحلے تک حق کی سچی طلب میں، سچائی کی سچی طلب میں یہ ایسے ہی سرگرداں رہے. جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ ہم سب کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے، اور میں یہ دعا آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گا، میں بھی کر رہا ہوں کہ ان کی ہدایت پر استقامت میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں ان پر نازل کرے. آمین آمین.